السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ اور طالبات اور میرے محترم بھائی بہنوں دوستو، ہم زندگی خود لے کر نہیں آتے اور نہ ہی خود موت کا پیالہ پیتے ہیں۔ موت کا پیالہ پیتے ہیں کوئی اور ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی کی مختلف مہلتیں دیتا ہے اور جب چاہتا ہے واپس بلا لیتا ہے۔ تو یہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے؟ اور میں نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ مجھے پیدا کیا جائے، مرد پیدا کیا جائے، ملتان میں پیدا کیا جائے، یہ اس شکل میں پیدا کیا جائے۔ ان سب بچیوں نے، مستورات نے، ہم میں سے کسی کے پاس کوئی اپلیکیشن کی تاریخ نہیں ہے کہ ہم نے کہا ہو وہ کون ہے جس نے ان شکلوں کو بنایا، وہ کون ہے جس نے آسمان کے چھت کو اٹھایا، زمین کے فرش کو بچھایا، ہواؤں کو چلایا۔ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں کیوں آیا ہوں؟ آ کے بیٹھی بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے۔ 60-70 سال بھی کوئی عمر ہوتی ہے جینے کی، ایک پل میں زندگی گزر جاتی ہے، اور خواہشات کا ایک بحر بے کراں، ایک ایسا سمندر اندر میں موجیں مار رہا ہے کہ 60,000 سال بھی زندگی ہو تو خواہشات ادھوری رہیں گی۔ بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ تو کیا چاہتا ہے؟ کیوں پیدا کیا ہے؟ اگر ہم اس علم تک نہ پہنچے تو موت پہ بڑی حسرت ہوگی۔ اگر ہم نے اس چیز کو پا لیا، یہ بھید کھل گیا کہ کون ہے، پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ چاہتا کیا ہے، پھر مہلت میں مل جائے گی کچھ کرنے کی۔ تو پوری دنیا اس وقت جتنی جاہل ہے اتنی کبھی جاہل نہیں تھی، معذرت کے ساتھ۔ ہم اس چیز میں لگے ہیں۔ آپ ساری میڈیکل سائنس کی کتابیں کھولو اور ساری ٹیکنالوجی کی کتابیں کھولو، آپ کو کہیں پتہ چلے گا کون ہے بنانے والا؟ اس کو تھوڑی آواز اونچی کرو۔ آپ کو پتہ چلے گا کون ہے بنانے والا، اور کیوں بنا رہا ہے، اور کس لیے بنا رہا ہے، اور موت کیوں دیتا ہے۔ تو اس ساری چیزوں کا جواب ایک ہستی لے کر آئے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انسان 5 سینسرز سے علم لیتا ہے۔ میرے نبی کے سینسر کیسے تھے؟ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ لوگ میرے رکوع سے پہلے رکوع کر دیتے ہیں، میرے سجدہ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ سب بچیوں کو پیچھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ کے سب سے بڑے صاحب بیٹھے ہیں، اظہر صاحب، ان کو پیچھے نظر نہیں آ رہا، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ جس کے پاس ایسی آنکھ ہو اس کا علم کیسا ہوگا؟ پھر یہ تو وہ چھوٹی بات میں نے بتائی، آپ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ یوں مصلی پر کھڑے تھے اور آپ نے چلنا شروع کیا، مصلی پہ چلنا شروع کیا، نماز پڑھا رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، اور آپ یہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، اور یہاں دیوار آ گئی۔ محراب آپ دیکھتے ہیں، اور یہ مینار، یہ پہلی صدی میں نہیں تھے، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بنو امیہ کے خلیفہ بنے، انہوں نے محراب بنوائی، ممبر اور مینار بنایا۔ اب دیوار کے ساتھ لگ کے اب نماز ہو رہی، تھوڑی دیر بعد آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، یہ ہٹتے جا رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، اور مصلی کے کنارے پر آ کے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے نماز پوری فرمائی۔ نماز کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ ہم نے تو آج تک کبھی دیکھا نہیں آپ کو۔ مجھے اس خیمے کی چھت کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا، آپ سب میرے ساتھ ہیں، آپ میں سے کسی کو اوپر نظر نہیں آ رہا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو میرے اللہ نے میرے سامنے جنت کھول دی۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش کو جا کر اس کی چھت لگتی ہے۔ اور ایک ہستی ایسے ہیں جو مسجد میں کھڑے ہو کر 7 آسمان کو چیر کر مسجد کو دیکھ رہے ہیں، ان کا علم کیسا ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی۔ جب مجھے جنت دکھائی تو اس کے پھلوں کے گچھے انگوروں کے مجھے لٹکتے نظر آئے، میں آگے ہو گیا۔
پھر مجھے جہنم دکھائی، اس کی آگ کے شعلے دیکھ کر میں ڈر کے پیچھے ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے، جنت اور جہنم بھی، میرے نبی نے اپنے اللہ کو دیکھا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ قاب قوسین آپ سنتے ہی ہوں، سنا ہے؟ قاب قوسین آتا ہے نا؟ کیا کہتے ہیں قاب قوسین؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو میں فزیکلی دکھاتا ہوں۔ عربوں میں لڑائی ہوتی تھی اور صدیوں لڑتے رہتے تھے، پھر جب کبھی صلح ہوتی تھی تو صلح کا اظہار کیا ہوتا تھا؟ ادھر سے ایک عرب سا ایمان لائی بات، تو حیران ہو کے بچے کو دیکھ رہی، آپ کو لٹایا ماں کے پہلو میں، یہ بچہ 15 منٹ کا ہے، 20 منٹ کا ہے، اب یوں پڑے ہوئے ہیں، آپ نے ایک دم کروٹ بدلی، اوندھے نہیں ہوئے، فل سجدے میں چلے گئے، ماتھا ٹیکا، ہاتھ اٹھائے، گھٹنوں پہ ویسے ہی پریشر دیا جیسے ہم سجدے میں دیتے ہیں، اور لمبا سجدہ کیا۔ ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی، حیران پریشان، یہ اس بچے میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ لمبے سجدے میں کیا آتے ہی اعلان کیا کہ بندگی لے کر آیا ہوں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی اعلان کیا میری امت نماز نہ چھوڑنا، یہ آپ کے آخری الفاظ تھے، نماز نہ چھوڑنا۔ میری زندگی گزر گئی پھر سفر میں 10% سے زیادہ لوگ نمازی نہیں ہیں، 90% مرد عورت بچے بچیاں چھوٹے بڑے نماز چھوڑ کے، اور میرے نبی آئے تو سجدہ کیا، گئے تو نماز 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 دہراتے دہراتے چلے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، یوں چھاتی کو اوپر کیا، اس ہاتھ کا سہارا لیا، یہ ہاتھ اوپر اٹھا کے انگلی کو یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا۔ تو وہ گھبرا گئی دونوں، ماں اور لیڈی ڈاکٹر، انہوں نے خیر ان کو ماں نے اٹھا کے گود میں لیا۔ یہ حصہ سنانا چاہتا تھا کہ یہ ہستی پیدائشی کس طرح علم کو اندر لیا اور پھر کیسے ڈیلیور کیا۔ ماں نے گود میں لے لیا کہ ہوا کیا، یہ ہے کیا؟ ان کو دیکھ رہی ہیں تو ایک گھر کی چھت پھٹتی ہوئی نظر آئی اور اندر فوگ آ گئی، بادل نہیں تھا، دھند، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں، بس بادل کو سحاب کہتے ہیں، تو غمام، دخل الغمام، فوگ اندر آئی اور پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا، اور اس کے اندر سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، لِيَعْرَفُوا بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کون ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو منزل ملے گی، باقی اندھیروں میں بھٹک جائیں گے، چاہے وہ افلاک کو چھو لیں اور زمین کی تنابوں کو سکڑ دیں اور فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیں، اگر وہ یہاں نہیں پہنچے ہیں در مصطفیٰ تک تو ہلاک ہیں، برباد ہیں، دنیا میں چند ٹکڑے مل جائیں گے، آگے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو آواز آئی اس بچے کو مشرق مغرب پھراؤ تاکہ ساری دنیا جان لے یہ کون ہیں، کیا ہیں، ان کے پیچھے چل کے مجلس ملے گی، کامیابی ملے گی۔ اب اگلے جملے آپ سب بچے بچیاں اور سارے حضرات غور سے سنو۔ فرمایا اسے آدم کے اخلاق دو، اسے شیش کی معرفت دو، اسے نوح کی شجاعت دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے اسماعیل کی قربانی دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے یعقوب کی اسحاق کی بشارت دو، اسحاق کی رضا دو، اسے یوسف کا حسن و جمال دو، اسے موسیٰ کا جاہ و جلال دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے ایوب کا دل دو، اسے داؤد کی شیریں زبان دو، اسے یونس کی اطاعت دو، اسے یحییٰ کی پاک دامنی دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو، اور تمام نبیوں کو جو دیا وہ اس نبی کے اندر اتار دو۔ پیدائش کے 1 گھنٹے میں تمام نبیوں کا علم لے کر 63 برس ایک ہستی نے پرواز کی، وہ ہمارے پاس یہ پیغام لے کر آئے ان ربکم اللہ۔ کون ہے پیدا کرنے والا؟ کچھ پتہ نہیں۔ ایک ٹورسٹ مجھے ملا چیکوسلوواکین، رائمنڈ پہنچا ہوا تھا، میں نے پوچھا
آپ جانتے ہیں ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہنے لگا اسی کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں، ابھی تک تو نہیں ملا۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں سکھا دیا کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہے۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة مخلقة وغیر مخلقہ، اس کائنات کا پیدا کرنے والا، والسماء بنیناها بأید، اللہ، اور زمین کا پیدا کرنے والا، والارض فرشناها، زمین کا پیدا کرنے والا، والارض وما طحاها، زمین کا پیدا کرنے والا، والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو بچھانے والا، والارض وما طحاها، اس کے اندر پہاڑ گاڑنے والا، والجبال ارساها، اس میں پانی کے ذخیرے جمع کرنے والا، فاسکناہ فی الارض، اور اس کو اندر سے نکال کے باہر لانے والا، وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان کو بادلوں سے بھرنے والا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان سے بارش برسانے والا، انا صببنا الماء صبا، زمین کو پھاڑنے والا، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین سے سب کچھ نکالنے والا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا، یہ سب اللہ ہے، سب اللہ ہے۔ پھر گٹھلی دانے کو پھاڑنے والا، ان اللہ فالق الحب والنوا، پھر دن اور رات کا نظام لانے والا، یغشی اللیل النہار، پھر سورج کو چلانے والا، الشمس تجری لمستقر لہا، پھر چاند کو گھٹانے بڑھانے والا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، پھر ستاروں کو حرکت دینے والا، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وبالنجم هم يهتدون ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، سورج چاند ستاروں سیاروں کو حرکت دینے والا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین، فتبارک اللہ رب العالمین، کڑوے پانی بنانے والا، ھذا ملح اجاج، میٹھے پانی بنانے والا، ھذا عذب فرات، اس میں مچھلیاں پیدا کرنے والا، تأکلوا منہ لحما طریا، اس میں موتی پیدا کرنے والا، تستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونها، پھر مجھے پیدا کرنے والا، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، تیرے رب نے تجھے مٹی سے نکالا، مٹی سے غذا میں ڈالا، غذا سے گندے پانی میں ڈالا، گندے پانی سے ماں کے پیٹ میں ڈالا، پھر ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، پھر میرا رب یہ شکلیں دے کر ہمیں دنیا میں اس نے بھیجا۔ اب جس نے صحیح علم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمارا بنانے والا کون ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ یہاں تک پہنچ گیا، نیوٹن نے کہا تھا 4 فورسز اس کائنات کو چلاتی، تو ایک ہمارے پاکستانی سائنسدان عبدالسلام اور کچھ امریکن دو تھے، انہوں نے 79 میں یہ ڈسکور کیا کہ 4 نہیں ہے 3 ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ یہاں تک پہنچا کہ 3 نہیں 1 ہے، چونکہ اس کا علم قرآن کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں تھا، وہ میرے نبی کو نہیں جانتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا وہ ایک طاقت خدا ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں۔ کیوں؟ کہ پھر اس سے سائنس کی ترقی رک جائے گی، یہ ایک جاہل کا علم ہے جو اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کو 4 فورسز نہیں 3 نہیں، صرف ایک طاقت چلا رہی، اور میرے نبی نے آج سے 14 سال اور ہر نبی نے آتے ہی کہا، ہر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مجھے یہ کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں گاڈ نے سب کچھ بنایا، تو گاڈ کو کس نے بنایا؟ میں نے کہا گاڈ اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ لفظ گاڈ کا مطلب ہی یہ ہے، یہ لفظ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو، جس سے کوئی پیدا نہ ہوا ہو، جو کسی سے پیدا نہ ہوا ہو، جس کا ہم سر ٹکر ہم شکل کوئی نہ ہو، اسے کہتے ہیں گاڈ، اور اسے کہتے ہیں اللہ۔ قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ بچوں صحیح علم ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ. موت کون دیتا ہے؟ اللہ. میڈیکل، آپ کی میڈیکل سائنس میں بیچ میں سے واپس آیا ہوں، شکر ہے. میں ڈاکٹر ہوتا تو شاید آپ مجھے پوچھتے بھی نہ، گھاس بھی نہ ڈالتے. ڈاکٹر تو کتنے بیچارے رولتے پھرتے ہیں، خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. 70s میں ڈاکٹر بڑا ایک خوبصورت فریم تھا، بڑی پیاری شکل تھی. تو اس وقت مجھے میرے باپ ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے. اللہ نے مجھے پہنچا کے واپس لے لیا اور اس راستے پہ ڈال دیا. میرا بھائی ڈاکٹری پہ لگ گیا. تو وہ کبھی جب ہم اکٹھے ہوتے کہتے مجھے تیرے فیوچر کا بڑا فکر ہے، تیرا کیا بنے گا؟ میں کہا میں تو مولوی ہوں، میں تو پہن کے بھی کھا لوں گا، تو فکر کر اپنا. وہ کہا ڈاکٹر کا تو بڑا فیوچر ہے. میں کہا ٹھیک ہے. وہ 80s شروع میں فارغ ہوا تو ڈاکٹروں کا سیلاب آ چکا تھا اور جابز ختم اور ڈاکٹر زیادہ. تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا پہلے تیری فکر کرتا تھا، اب اپنی فکر لگ گئی کہ اب میرا کیا بنے گا. میڈیکل سائنس میں 200 جواب ہیں موت کسے کہتے ہیں، اور سارے غلط ہیں. اور میرے نبی کا ایک جواب ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى. وہ اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو کھینچ لیتا ہے، اس روح کے جسم سے نکل جانے کا نام موت ہے. ایسا محکم جواب کہ جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے. تو بچوں پہلے یہ جانو تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے. اس کے بغیر مر گئے تو اللہ کی قسم موت بڑی حسرت کی چیز ہو جائے، مرنا بڑا مشکل ہو جائے. اور اگر یہ جان لیا اور اس پہ آ گئے تو پھر موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں. کربلا کے میدان میں امام حسین کو ڈرا رہے تھے، تمہیں قتل کر دیں گے، تیری نسل کو قتل کر دیں گے. وہ آگے ہنس رہے تھے، اب الموت تو خوفنی، مجھے موت سے ڈراتے ہو بے وقوف، تم ڈرو موت سے. میں تو اپنے اللہ سے ملنے والا ہوں، میں تو اپنے نانا سے ملنے والا ہوں. تسی اپنی فکر کرو بھی تواڈے نال مر کے کی بڑھنا. اگر اللہ کو پا لیا تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں. جوانی کی موت ہو، بڑھاپے کی موت ہو، اور وہ مشہوری کی موت ہو، وہ گمنامی کی موت ہو، اگر اللہ راضی ہے موت پر تو آپ سب بچے بچیاں، ڈاکٹر، مسافر، مقیم سب کامیاب ہو. اور اگر مرتے وقت اللہ ناراض ہے تو اللہ کی قسم بچوں بچیوں بہت گھاٹے کا سودا ہے، بہت گھاٹے کا سودا ہے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ گزرگاہ ہے. ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاک پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. زندگی کیسے گزارنی ہے یہ علم کسی کے پاس نہیں سوائے میرے نبی کے. آسمان سے میرے نبی پر اترا، براہ راست اترا، بے خطا اترا. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی لکھوں. اور غصے میں عام آدمی ہمیشہ وہ ڈی ٹریک ہوتا ہے، کبھی صحیح نہیں بول سکتا. کتنا بڑا بزرگ ہو، کتنا بڑا علامہ ڈاکٹر فوز، غصے میں ٹیڑھا ہو جائے گا. تو اس نے قیاس کر لیا عام لوگوں پر کہ باقی جو ایسے ایسے ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کہا عبداللہ میری ہر بات لکھا کر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے اشارہ کی، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے بچوں یہ بھی سیکھو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ نے اپنی چاہت بتائی محمد الرسول اللہ کہ میں چاہتا ہوں تم محمدی بن کے دکھاتا. فوج والوں کی وردی ہوتی ہے، ان کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے. آپ کے بڑے جو پرنسپل وی سی ہیں وہ ریٹائرڈ جنرل ہیں، تو ایک وردی ہوتی ہے.
وہ وردی جب تک ہوتی ہے تو سٹیٹس اور ہوتا ہے، جب وہ وردی اتر جاتی ہے پھر سٹیٹس اور ہو جاتا ہے۔ میرے نبی ہمیں ایک وردی دے کر گئے جس کا نام ہے اسلام، وہ ایک زندگی ہے جس کا نام ہے اسلام، وہ دن رات کی مصروفیت ہے جس کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس میں چند عبادات ہیں مختصر، 5 نمازیں، سال کے بعد روزے، وہ بھی عورتوں کے لیے اس وقت پیریڈ کے دوران بھائی چھوڑ دو، مت رکھو، بعد میں رکھ لینا۔ حج اور زکوٰۃ پیسے والے کا کام ہے، وہ مالدار غریب کا کام نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی معافی نہیں ہے، کسی طرح کوئی، سوائے بے ہوش ہو جائے یا پاگل ہو جائے تو معافی ہے، ورنہ کوئی معافی نہیں ہے۔ اور 1440 سال، اب 1440 ہجری ہے، اگر کوئی وقت نماز کے چھوڑ دینے کا مجھے نظر آتا ہے تو کربلا کی جنگ نظر آتی ہے کہ ظلم و ستم جس عروج پہ تھا، نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا، اور مظلوم جس عروج پہ تھا، نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا۔ اور جب نماز کے لیے جب سورج ڈھلا یوں اور امام عالی مقام کی نظر پڑی، سورج ڈھل گیا ہے، تو آپ نے ایسے اشارہ کیا، زہیر آپ کے غلام، شمر سے کہو نماز پڑھنی ہے، سبحان اللہ، نماز پڑھنی ہے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے اسے کہا چند لمحے رک جاؤ، نماز پڑھنے دو۔ اس کمبخت نے کہا ہماری تلوار چلے گی، تم پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ جی چھٹی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ جنگ نہیں روکیں گے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ پیغام دیں گے کہ اس حال میں بھی سجدہ نہیں چھوٹ سکتا، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ تو بچوں ایک بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں نماز کو داخل کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے سب سے زیادہ اللہ اپنے بندے کو پیار سے دیکھتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا، جب وہ سجدے میں ہوتا۔ اور اللہ کی قسم جنت میں کسی بندگی کا شوق نہ ہوگا سوائے نماز، لیکن یہ لذتیں وہاں نہیں ملیں گی۔ نماز کے اندر کھڑے ہونا، رونا، گڑ گڑانا، مانگنا، یہ موت پر ختم ہو جائے گا۔ معاذ عدویہ کی موت آ رہی تھی، ایک بڑی خاتون تھی، رونے لگی۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آج کے بعد نماز نہیں پڑھ سکوں، نماز سے آج جدائی ہو رہی ہے۔ اور جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب سامنے آئیں گے تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنے بڑے مقام والے ہیں، یا اللہ آپ ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے دیں، صرف ایک سجدہ۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ بچوں کہ میرے بندو سجدے میں نے معاف کر دیے، جاؤ بس تم دنیا میں جو نمازیں تم نے پڑھ لی بس وہی کافی ہیں، جاؤ میں نے سجدے معاف کر دیے۔ جنت میں بھی طلب نماز کی ہوگی۔ نماز کے بعد اللہ نے پہلی امتوں کو 2 نمازیں دیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ تلاوت کوئی نہیں، صرف تسبیح، مسجد کوئی نہیں، اپنی اپنی عبادت کا، باجماعت نماز کوئی نہیں، اذان کوئی نہیں، 2 رکعت فجر، 2 رکعت عصر، بہت مختصر اور بے کیف سی، لیکن ہمیں 5 نمازیں دی، اذان دی، مسجد دی، باجماعت نماز دی مردوں کے لیے، تلاوت دی۔ پورے حضرت عثمان امیر المومنین تھے، حرم شریف میں تھے مکہ حج کے لیے، تو آ کے نفلوں کی نیت باندھی اور سورۃ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اور والناس پہ جا کے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع کیا۔ ہمیں اللہ نے ایسی نماز دی ہے۔ تو ایک میں آپ سب بچے بچیوں سے، آپ کے بڑوں سے عرض کرتا ہوں، نماز نہ چھوڑو، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری مدد کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اور رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا اور بخیل بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ زکوٰۃ سے بڑھ کے دیتے ہیں پھر سخاوت آتی ہے۔ اور اللہ کے بندے بڑے غریب ہیں،
مالدار ہو یا متوسط ہو، اللہ کے نام پہ دیا کرو کہ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے نافرمان ہو، اور بخیل سے اللہ کی دوستی نہیں چاہے تہجد گزار ہو۔ اور زکوٰۃ دینے کی حد تک آدمی سخی نہیں بنتا، بخیل بھی نہیں بنتا، بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بیچ میں ایک کچھ ہے نا ہماری مخلوق، جو نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، بیچ والے ہیں۔ نوشیروان کا پوتا تھا خسرو پرویز، جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا، تو اس کے دربار میں ایک مچھیرا مچھلی لے کر آیا، مچھلی اس کو بڑی پسند آئی، تو شاہی ترنگ ان کا 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار وہ 20 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیگم نے اس کے کان میں کہا اتنے پیسے مچھلی پہ دے دیے تو خزانہ خالی کرو گے؟ اس نے کہا کیا کروں گا، واپس لو۔ کہا کیسے واپس لوں، میں بادشاہ ہوں، میں کہہ چکا ہوں، اب کیسے واپس لوں؟ کہا تم اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہے نر ہے تم کہنا بھائی ہمیں مادہ چاہیے تھی، پیسے واپس کرو، مچھلی لے جاؤ۔ اگر کہے مادہ ہے تم کہنا بھائی ہمیں نر چاہیے تھا، یہ پیسے واپس اور مچھلی لے جاؤ۔ ہاں ٹھیک، گھبراؤ بھائی، وہ آ گیا۔ بولو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ بھی کوئی سمجھدار تھا، ان کا حضور یہ خسرا ہے نہ نر ہے۔ اس نے کہا 4000 اور دے دو۔ تو اس کی بیوی کا نام شیری تھا، وہ بڑی غصے میں آئی، انہوں نے کہا یہ تو آگے سے بھی کام بڑھ گیا۔ تو جب وہ لے کے جا رہا تھا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیرین تو پہلے ہی ادھار کھائے بیٹھے، کہا دیکھا دیکھا یہ کیسا کنجوس بغیرت ہے، 8000 دینار اس کی 8 نسلوں کو کافی ہے، اور ایک گرا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا، یہ اس قابل ہی نہیں اس کو دیا جائے، واپس لو۔ پھر اس کو بلا لیا۔